ایک جانب حکومت پاکستان بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو ریلیف دینے کے لیے خصوصی آرڈیننس جاری کر رہی ہے تو دوسری طرف سن 1971 سے بھارت میں قید پاکستانی فوجی بناد خان کو مکمل طور پر بھلا دیا گیا ہے اور اس کی رہائی کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ اس وقت ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹنے والے سینکڑوں پاکستانی بھارت کی مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ انہی میں سے ایک سن 1971 کی پاک بھارت جنگ میں قید ہونے والا پاکستانی سپاہی بناد خان بھی ہے، جس کی رہائی کے لیے نہ تو کسی سطح پر کوئی آواز بلند کی جا رہی ہے اور نہ ہی بھارت میں اسے اپنا کیس لڑنے کے لیے کسی قسم کی قانونی معاونت حاصل ہے۔ دوسری طرف پاکستان پر حملہ کرنے والے بھارتی پائلٹ ابھینندن کی جذبہ خیر سگالی کے تحت فوری رہائی اور انسانی اور عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو تک سفارتی رسائی، اس کے اہل خانہ سے ملاقات اور صدارتی آرڈیننس کے اجراء سمیت مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس کی توجیہ یہ پیش کی جا رہی ہے کہ پاکستان عالمی عدالت انصاف اور جنیوا معاہدے کے تحت کلبھوشن کو اپیل کا حق دینے کا پابند ہے۔ ایسے میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا جنیوا معاہدے اور عالمی قوانین کا اطلاق صرف بھارتی فوجی قیدیوں پر ہی ہوتا ہے؟ سن 1971 سے بھارت میں قید پاکستانی فوجی بناد خان پر اس قانون کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا؟ وفاقی وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم کے مطابق کلبھوشن کے لیے صدارتی آرڈیننس لا کر پاکستان نے انڈیا کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں۔ اب وہ کلبھوشن کے حوالے سے کسی بھی عالمی فورم پر پاکستان پر دباؤ ڈلوانے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت میں نصف صدی سے گرفتار پاکستانی فوجی بناد خان کے لیے انصاف کون مانگے گا اور اس کو رہا کروا کر پاکستان کون لائے گا؟ بناد خان کے لیے نہ تو بھارت سے کوئی انسانی حقوق کی تنظیم آواز اٹھا رہی ہے اور نہ ہی پاکستانی فوجی سول حکام کی طرف سے اس حوالے سے بھارتی حکومت سے کوئی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ حکام کو یہ بھی علم نہیں کہ بناد خان اس وقت کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ زمینی حقائق کے مطابق ابھینندن اور کلبھوشن یادو دونوں پاکستانی حدود میں غیر قانونی اور خطرناک جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے اور بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے داخل ہوئے، جبکہ ان کے برعکس ایک پاکستانی فوجی اپنی ہی سرزمین پر اپنے ہی وطن کا جائز اور قانونی دفاع کرتا ہوا بھارت کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ اب نصف صدی ہونے کو ہے اور کسی نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ بناد خان کا تعلق ضلع سوابی کا نواحی گاؤں سے تھا، 6 فٹ لمبا قد اور اسی طرح سرخ و سفید رنگ جو اس علاقے کے لوگوں کا عمومی طور پر خاصا ہے۔ 60 کے عشرے میں جب وہ 22 سال کا خوبرو جوان تھا، پاک فوج میں بحیثیت سپاہی بھرتی ہوا۔ فوج میں ملازمت کرتے ہوئے تقریباً 6 سال بعد اس کے خاندان والوں نے اس کی منگنی بھی کر دی اور ارادہ ظاہر کیا کہ جو ہی چھٹی ملے گی بناد خان کی شادی کر دی جائے گی، لیکن تب کسی کو معلوم نہ تھا کہ آگے عمر بھر کی بدنصیبی اس سے لپٹ جائے گی۔ تاہم سن 1970 میں فوج کی تعداد میں کمی کی جانے لگی تو بناد خان کو بھی پینشن اور میراث سمیت فارغ کر دیا گیا۔ تب اس کی عمر 27 یا 28 برس تھی۔ وہ گاؤں پہنچا تو اس کی شادی کی تیاریاں کی جانے لگیں۔ تاہم اس دوران پاک بھارت جنگ چھڑ گئی اور فوجی روایت کے مطابق بناد خان کو پھر سے محاذ جنگ پر بلا لیا گیا۔ پاک بھارت جنگ جب اختتام کو پہنچی اور 90,000 پاکستانی بھارتی جیلوں میں چلے گئے تو بناد خان بھی انہی میں سے ایک تھا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو نے بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا اور یوں 90,000 قیدیوں کی رہائی بتدریج ہونے لگی۔ اب بناد خان کی بوڑھی ماں کے کان ریڈیو اور آنکھیں دروازے پر رہنے لگیں، لیکن نہ انہوں نے اس کا نام سنا اور نہ اس کی آنکھوں نے اسے دوبارہ دیکھا۔ اطلاعات کے مطابق کچھ عرصہ قبل بناد خان دہلی کی نواحی جیل میں قید تھا۔ ایک طویل اذیت سہتے اور اپنے گمشدہ بیٹے کی راہ تکتے تکتے 12 سال بیت گئے اور یہ بدنصیب ماں اپنے آنسوؤں اور ناتمام حسرتوں سمیت قبر میں اتر گئی۔ بناد خان کا چھوٹا بھائی حیات خان اب بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑا ہے، لیکن اس کی ہمت کی جوانی اب بھی قائم ہے۔ وہ روز صبح کاغذات کے پلندے جس میں بناد کی تصویریں، سرکاری کاغذات، مختلف درخواستیں اور اخبارات کے تراشے وغیرہ شامل ہیں، اٹھائے ہوئے گھر سے نکلتا ہے اور ہر اس دروازے پر دستک دیتا ہے جہاں اسے امید کی ہلکی سی کرن بھی دکھائی دیتی ہے۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری سے لے کر مختلف ٹی وی چینلز اور سیاسی رہنماؤں سے اخبارات کے دفاتر تک کوئی در اس نے نہیں چھوڑا، لیکن امید اور بے حسی کی اس جنگ میں پلڑا ابھی تک بے حسی اور بدنصیبی کا بھاری ہے۔ دوسری جانب بھارتی پائلٹ ابھینندن نے بموں سے لیس جہاز اڑایا اور غیر قانونی اور غیر اخلاقی طریقے سے پاکستانی حدود میں داخل ہوا، لیکن اس کے کسی انتشار انگیز اقدام سے قبل ہی پاکستانی جوان نے اس کا طیارہ مار گرایا۔ ابھینندن زندہ بچا، لیکن اس واقعے کے چند گھنٹے بعد وزیر اعظم پاکستان نے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر خیر سگالی اور انسانیت کا پیغام دیتے ہوئے دشمن ملک کے پائلٹ کی رہائی کا اعلان کیا اور پھر وہ اپنے ملک لوٹ گیا۔ یہی معاملہ کلبھوشن یادو کے ساتھ ہوا۔ اسے پاکستان میں جاسوسی کے دوران پکڑا گیا، لیکن اب اسے ایک بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے۔ لیکن اپنی ہی سرزمین کا دفاع کرتے ہوئے گرفتار ہونے والا بناد خان نامی پاکستانی سپاہی اپنے بنیادی اور انسانی حقوق سے محروم کیوں ہے؟ جنیوا کنونشن کے چارٹر کے حوالے سے بھی بناد خان کو یہ حقوق حاصل ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمی قوانین کی پاسداری اور جنیوا معاہدے کے تحت کلبھوشن کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے تمام تر اقدامات کرنے والی کپتان سرکار پاکستانی فوجی بناد خان کی رہائی کے لیے کسی قسم کی آواز اٹھانے سے گریزاں کیوں ہے؟
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।